سر ایک سیکنڈ سر، کیا قرآن میں لکھا ہے نا شراب حرام ہے؟ جی ہاں، تو جب سگریٹ بھی حرام ہوگا؟ سگریٹ بھی پینا حرام ہے، قرآن میں نہیں لکھا لیکن حرام ہے۔ اچھا، یہی پوچھنا چاہتا کیونکہ ہمارے یہاں جو اکثر مسجد میں جماعتیں آتے ہیں وہ بھی سگریٹ پیتے تھے۔ شراب پینا تو صاف طور پہ کہا گیا ہے قرآن مجید میں سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 90 میں کہ حرام ہے، لیکن سگریٹ پینا قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 195 کہ اپنے ہاتھ سے اپنا خود قتل مت کرو، یعنی سوسائڈ مت کرو۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ ٹبیکو کی وجہ سے، سگریٹ پینے کی وجہ سے ہر سال ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتی ہے ہر سال 40 لاکھ لوگ مرتے ہیں صرف سگریٹ پینے کی وجہ سے۔ دنیا میں دوسرے نمبر پہ آتا ہے شراب کے بعد، تو سب سے زیادہ موت ہوتی ہے کوئی چیز پینے یا کھانے کی وجہ سے، وہ ہے سگریٹ۔ تو کیونکہ پہلے لوگ کو پتا نہیں تھے کہ سگریٹ از سلو پوائزننگ، تو کئی علماء کہتے تھے مکروہ ہے۔ آج 400 سے زیادہ فتوے ہیں سعودی میں، ایجپٹ میں، جو کہا گیا ہے کہ سگریٹ پینا حرام ہے۔ ابھی جو لوگ کو لت لگ گئی ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ انہیں ہدایت دے، لیکن اگر کوئی مسلمان غلط کر رہا ہے اس کا مطلب نہیں کہ آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ ہم دعا کریں گے کہ ان مسلمان کو اللہ تعالیٰ طاقت دے کہ یہ بری لت سے انہیں نجات ملے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہاں۔ آپ مانتے ہیں بت پرستی غلط ہے؟ ہاں۔ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ سر میں ابھی تو تھوڑا اسلام ریسرچ کر رہا ہوں، اس کے بعد میں خود بخود قبول کر لوں گا انشاءاللہ۔ بھائی صاحب چاہتے ہیں کہ وہ اسلام کے بارے میں اور ریسرچ کرے، اور میں چاہوں گا کہ آپ میرے ہاتھ سے ایک ترجمہ لیں قرآن کا، اور میری درخواست ہے کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے، اور انشاءاللہ اس سے آپ ہدایت پائیں گے۔ اور جب مطمئن ہو جائیں گے کہ یہ مذہب صحیح ہے پھر قبول کرنا، کوئی زبردستی نہیں۔ آپ جب مطمئن ہو جائیں گے کہ یہ اسلام، یہ قرآن میں صحیح باتیں لکھی ہے، یہ سب سے بہترین مذہب ہے، پھر آپ قبول کیجئے۔ میں درخواست کروں گا کہ آپ اسٹیج پہ آ کے انشاءاللہ قرآن مجید کا نسخہ مجھ سے لے سکتے ہیں۔ سر تھینک یو۔ مائک نمبر 4 میں کوئی خاتون ہوں نان مسلم کو سوال کریں۔ السلام علیکم to all of you. My name is Maya Sasani. I am staying at Vashi in Navi Mumbai, and my question is why respected prophets and spiritual scripts were sent to Mid-Asia and nearby Europe, and why not to India? بہن کا سوال ہے کہ پروفیٹس مڈ ایشیا میں بھیجے گئے ہیں، یورپ میں بھیجے گئے، دیگر ممالک میں بھیجے گئے، انڈیا میں کیوں نہیں بھیجے گئے؟ انڈیا میں کیوں نہیں؟ قرآن مجید میں صاف طور سے لکھا ہے، صاف طور پہ سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہم نے ہر قوموں میں ہدایت دینے والا بھیجا ہے۔ صاف طور پہ لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر قوم میں پیغمبر بھیجا، اور حدیث میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری دنیا میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے، لیکن نام سے ذکر قرآن مجید میں صرف 25 کا ہے۔ نام سے ذکر قرآن مجید میں صرف 25 کا ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ غافر میں سورہ نمبر 40 آیت نمبر 64 میں کہ کچھ پیغمبر کے بارے میں ہم ذکر کرتے ہیں، کچھ پیغمبر کے بارے میں نہیں۔ تو سارے پیغمبر کا ذکر کرنا قرآن مجید میں ضروری نہیں، تو یہ قرآن مجید اتنی بڑی کتاب ہو جاتی ہے، بلڈنگ سے بھی بڑی۔ اتنی چھوٹی کتاب جب آج اکثر انسان نہیں پڑھتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید ٹیلی گرافک میسج شارٹ میں انسانیت کو ہدایت دی ہے، اٹس اے ٹیلی گرافک میسج، لیکن